بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ گزشتہ اسباق کے اندر توحید کا بیان اور صدق رسول اور صدق القرآن کا بیان تھا، جو 3 مضامین قرآن کے اہم مضامین تھے۔ آج کا سبق اس میں بیان الآخرت یعنی ایمان بالآخرت کا بیان ہے۔ یہ اصول 4 جو 4 قرآن کے اہم مقاصد ہے ان میں چوتھا مقصد ہے۔ تو ایمان بالآخرت یہ ایک اہم مضمون اور ایک اہم مقصد ہے قرآن کا۔ جس طرح کہ ہر رسول نے آ کر ایمان بالتوحید کی دعوت دی ہے، اللہ کی وحدانیت کی، تو اسی طرح ہر پیغمبر نے آ کر ایمان بالآخرت کی دعوت بھی دی ہے۔ الآخرت قرآن میں جہاں ذکر ہے، اس سے یہ صفت ہے، اس کا موصوف محذوف ہے۔ الدار الآخرہ یعنی وہ بعد والا گھر۔ الدار الآخرہ سے مراد یعنی الآخرت سے بالحالت الآخرہ بعد والی حالت، وہ جنت اور جہنم اور اس میں دوبارہ زندگی اور حساب اور کتاب، یہ تمام مراد ہے۔ جہاں قرآن میں الدار الآخرہ کا لفظ ہے وہ جنت مراد ہے، اور جہاں قرآن کے اندر صرف الآخرت کا لفظ ہے تو اس سے مراد قیامت ہے، اس میں جنت جہنم اور میدان محشر سب داخل ہے۔ تو اس بات میں قرآن کی مختلف تعبیرات ہیں۔ اس میں سے یہ ہے کہ صفات، جو اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان بالآخرت کو مدار نجات قرار دیا۔ جو ایمان بالآخرت رکھے گا تو گویا کہ اس کو نجات ملے گی، اور ایمان بالآخرت سے انکار یہ سبب عذاب ہے۔ اس طرح آخرت کے بارے میں منکرین کے جو اعتراضات ہیں، شبہات ہیں، ان میں ان کے جوابات بھی دفع الشبہات۔ اسی طرح اس میں ایک عنوان ہے اسماء القیامت، قیامت کے نام ذکر کی ہے، تو قیامت کے اسماء کے اندر اس کا معنی پایا جاتا ہے، اس طرح بھی اثبات قیامت ہے۔ اور اسی طرح احوال القیامت، قیامت کے حالات بھی قرآن میں ذکر کی ہے۔ ایمان بالآخرت جو ہے یہ سبب ہے تقوی کا، گویا کہ اس کے ذریعے انسان میں تقوی حاصل ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت کے منافع حاصل ہوتے ہیں۔ اور انکار آخرت یعنی آخرت سے انکار جو ہے یہ انکار ہے ضروریات دین سے، اور یہ سبب ہے عذاب ہے، اور سبب ہے صفات قبیحہ کا، انسان کے اندر بری صفات پیدا ہوتی ہے۔ اس میں جو اثبات قیامت ہے تو اس میں 4 طریقے سے قیامت کا اثبات کیا گیا۔ اثبات تو بعث بعد الموت باربعۃ وجوہ، 4 وجوہات سے۔ پہلی وجہ قیاس الاعادہ علی الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا جب اثبات کرتے ہیں تو اس طرح قیاس کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداء مخلوق کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ اس کے اعادہ کے اوپر دوبارہ پیدائش کرنے پر اللہ قادر ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ جو پیدا کیا جائے اس سے دوبارہ پیدائش آسان ہے۔ دوسرا طریقہ ہے قیاس الاعادہ علی خلق السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین جتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا ہے تو تمہیں بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور تیسری وجہ ہے قیاس الاعادہ علی احیاء الارض بعد موتها، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ زمین کے خشک ہو جانے کے بعد اللہ بارش برساتا ہے اور زمین کو دوبارہ تازہ کرتا ہے، اسے سبزہ نکالتا ہے، اسی طرح اللہ نے کہا کذالک یحیی اللہ الموتى، مردوں کو بھی اللہ دوبارہ قیامت میں زندہ کرے گا۔ چوتھے نمبر پر ہے قیاس الاعادہ علی خلق الناس خرق العادت، یعنی جس طرح کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انسان کو خلاف عادت پیدا کرتا ہے، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی اور پھر زندہ کیا، اور اس طرح بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی کو مار دیا اور پھر اس کے بعد وہ زندہ ہو گیا، اور کوئی طور پر 70 بنی اسرائیل مارے گئے اور پھر دوبارہ زندہ ہو گئے۔ یہ خلاف عادت جو دنیا کے اندر بعض لوگوں کو موت کے بعد زندہ کیا ہے، یہ بھی دلیل ہے اس بات بعث بعد الموت کے لیے۔ اس بات بعث بعد الموت جو ہے اس کو دلیل حلف یعنی قسم کے ساتھ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، ای وربی انہ لحق، اور اس میں مختلف جگہوں پر یہ دلیل حلف یعنی قسم کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح الفاظ مختلفہ کے ساتھ قیامت کا اس بات کیا گیا ہے۔ کبھی قرآن نے لفظ رجوع کا ہے ترجعون یرجعون کے ساتھ، کبھی لفظ الرد کے ساتھ ہے ثم ردوا الی اللہ، لفظ حشر بھی استعمال ہے، لفظ جمع بھی استعمال ہے،
اور لفظ باس بعد الموت بھی استعمال ہے. بوسرت کا لفظ کی مٹی سے نیچے کو اوپر کر دیا جائے گا. اور نفخ الاعادہ لفظ نفخہ یہ بھی ہے. اور اس طرح اتیان اللہ اللہ کے پاس تم آ جاؤ گے. اخراج کا لفظ بھی ہے کہ دوبارہ تمہیں نکالا جائے گا. سیرورت اللہ ہاں مصیرکم اللہ تمہاری واپسی اللہ کی طرف سے. احیاء بعد الموت اور اس طرح اخبار بقیامت قیام الساعہ کہ دوبارہ قیامت قائم ہوگی. اور اس طرح بہت سارے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ تسمیتہ باسماء الکثیرہ قیامت کے بہت سارے نام ذکر کیے ہیں اور وہ نام بھی اس بات قیامت پر دلالت کرتے ہیں. یوم الدین کہا ہے مانا جزا اور سزا کا دن. یوم الآخرت یوم القیامہ یوم الساعہ کا لفظ. یوم الفتح یوم الفرقان یوم الفصل فیصلے کا دن. فرقان بھی فیصلے کا دن. یوم عظیم اور یوم الحساب یوم التلاقی ملاقات کا دن. عزیفہ کا لفظ ہے. الوعید کا لفظ بھی استعمال ہے. اخراج اور خلود اور واقعہ قارعہ حاقہ. نبأ عظیم یوم عبوس یوم الثقیل طامۃ الکبریٰ الصاخہ الغاشیہ الموعود المشہود. اس طرح کے اس الفاظ سے قیامت کا اس بات کیا گیا ہے. حالات تفصیلیہ قیامت کے ذکر کی ہے اس طرح بھی قیامت کا اس بات ہے. یہ گویا کہ قرآن میں مختلف طریقے ہیں جو اس بات باس بعد الموت کو قرآن ثابت کرتا ہے. یہ 4 اصول ہو گئے. ان کو اصول مہمہ اور اصول عالیہ مضامین عالیہ کہا جاتا ہے قرآن کے. ان کے بعد جو ہے وہ اصل خامس 5ویں نمبر پر اصول میں سے الجہاد فی سبیل اللہ. لفظ جہاد مشتق جہدن یا جہدن سے بمعنی انتہائی درجہ کوشش. چاہے وہ دنیا کے کام میں ہو چاہے دین کے میں ہو چاہے خیر کے کام میں ہو چاہے شر کے کام میں ہو. مطلقاً جہد اور جہد کا معنی ہے کوشش. شریعت کی اصطلاح میں جہاد کہتے ہیں ہر ایسے عمل کو جو نفس کے اوپر مشکل ہو گراں ہو اور وہ دین کے لیے کام کیا جائے. یعنی انتہائی درجہ کی محنت کرنا اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت اور پھیلانے کے لیے اس کو جہاد کہا جاتا ہے. اس جہاد کے 8 ابواب ہیں. تو ان میں سے پہلا جو عنوان ہے کہ ما بہ الجہاد کہ جہاد کس چیز کے ذریعے سے کیا جائے گا. دین کے لیے جو انسان محنت کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے تو وہ کون سے اسباب اور کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے دین کے لیے انسان کوشش کرے. اس میں پہلی چیز ہے جہاد باللسان کہ انسان زبان کے ذریعے دین میں محنت اور کوشش کرے. اس میں انسان تقریر ہے نظم ہے بیان ہے دین کی قرآن کی دعوت ہے. یہ اس کو کہتے ہیں جہاد باللسان. دوسری چیز ہے جہاد بالنفس کہ انسان نفس کے ساتھ جہاد کرے یعنی نفس میں باطل سے اور غلط چیز سے نفرت اور اس سے بغض رکھا جائے. جہاد بالمال ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں مال اپنا خرچ کرے. جہاد بالقرآن ہے کہ انسان قرآن سیکھے اور لوگوں کو بیان کرے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا سورہ فرقان کی آیت ہے. اس میں دعوت بالقرآن مراد ہے. جہاد بالقرآن یہ اہم ہے باعتبار سبقیت کے کہ جہاد بالقتال سے کہ قرآن پہلے سیکھے. جہاد بالدفاع ہے کہ مسلمانوں کا دفاع کیا جائے مسلمانوں کی حفاظت کی جائے ان کے گھوڑے اور ان کی مسلمانوں کی جماعت کی حفاظت. جہاد جو ہے باعتبار نفس اور قوت اور اسباب کے ہے کہ جہاد کے لیے اسباب پیدا کیے جائے. اور جہاد بالقتال سب سے پہلے انسان کا نفس اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ علم دین قرآن حدیث سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو نفس کے ساتھ یہ جہاد کیا جائے کہ اس کو سیکھنے کے اوپر مجبور کیا جائے اور اپنے نفس کے ساتھ یہ سب سے پہلا جہاد ہے. دوسرا جہاد یہ کہ جب انسان سیکھ لیتا ہے قرآن و حدیث کو تو عمل کے لیے نفس تیار نہیں ہوتا تو نفس کو مجبور کیا جائے کہ اس کے اوپر وہ عمل کرے. یہ جہاد نمبر 2 ہے. تیسرا نمبر پر یہ ہے کہ جب وہ عمل بھی کرتا ہے سیکھ بھی لیتا ہے لیکن وہ اسلام کو پھیلاتا نہیں اس کی دعوت نہیں دیتا تو تیسرے نمبر پر ہے الارسال التبلیغ کہ اس کی دعوت دی جائے اس کو نفس کو اس پر مجبور کیا جائے. جب دعوت دیتا ہے تو اس کے اوپر انسان کو تکلیف مصائب پریشانی آتی ہے تو چوتھے نمبر پر ہے الصبر برداشت کرنا. پھر اسی طرح جہاد سب سے قریب میں اقارب کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دین کی محنت کی جائے اور ان کو دین سکھایا جائے ان کو دین کی ترغیب دی جائے. اور اپنے وانذر عشیرتک الاقربین. اس کے بعد ہے پھر عوام الناس کی ان کے ساتھ محنت کی جائے جو اپنے محلے کے عوام لوگ ہیں. پھر اس طرح المنافقین پھر اس طرح کے ساتھ العلماء السوء
بد کردار علماء جو عمل نہیں کرتے ان کے ساتھ بھی محنت اور کوشش کی جائے انتہائی درجے کی، تاکہ وہ دین کے اوپر اور صحیح باتوں کے اوپر آ جائے۔ تو اس طرح جہاد کے یہ مختلف درجات ہیں، اور ایک درجہ اس میں یہ ہے کہ من یجاہد بضدہ، جس کے خلاف جہاد کیا جائے گا، تو المشرکین، الکفار، المنافقون، بغات جو باغی لوگ ہیں امیر المومنین سے۔ تو یہ جہاد کے اسباب ذکر کی ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ یہ جہادی کی ایک قسم ہے، لیکن اصول ستہ میں سے اس کو آخر میں ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ سورہ حدید ہو گئی، سورہ منافقین، سورۃ بقرہ، یہ مستقل انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر ہے۔ اس میں پہلی بات یہ کہ ترغیب الی الانفاق ہے، کہ انفاق کی طرف قرآن نے ترغیب دی ہے، وَقَوْنُهُ مِن مُحْسَنَاتِ الصِّفَاتِ، اور یہ بتایا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مال، یہ بہت اچھی صفات میں سے ہے۔ انفاق کی اقسام کا بھی بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر انفاق ہے، بیوی پہ اوپر ہے، اس کو مار دینا عدت کے اندر ہے، اور فی سبیل اللہ، یہ لفظ فی سبیل اللہ جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب اس سے مراد دعوت ہے، درس و تدریس ہے، اور الجہاد ہے۔ تو اور فقہ کے اندر حاجیوں کو بھی شامل ہے، کہ حاجیوں کے اوپر بھی انفاق فی سبیل اللہ کو یہ شامل ہے، اس پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ کے گویا کی 3 مصداق قرآن میں ہو گئے، دعوت، تبلیغ اور درس و تدریس طلباء علم کے لیے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ شرائط انفاق میں سے کچھ سلبی شرائط ہے، یعنی ایسی شرطیں جن کا نہ ہونا ضروری ہے، اور کچھ ایجابی شرائط ہے جن کا ہونا ضروری ہے۔ تو شرائط سلبیہ میں سے عدم المن والاذی، جس پر خرچ کیا جائے اس پر احسان نہ جتلایا جائے، اس کو یہ نہ کہا جائے کہ میں نے آپ کو اتنی چیزیں دی ہے، فلاں میں نے آپ کو مکان بنا کر دیے، کپڑے دیے، پیسے دیے، والاذی، اور اس کو تکلیف بھی نہ دی جائے۔ اور اسی طرح یہ 2 شرط ہے، وہ انفاق الطیب، کہ پاک مال اور اچھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا مقصد اور ریاکاری شہرت نہ ہو۔ نمبر 4 یہ ہے کہ محبوب من المال، اپنے مال میں سے جو پسندیدہ چیز ہے وہ خرچ کی جائے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ نمبر 5 یہ ہے کہ قبل الموت، اپنی زندگی اور حیات میں خرچ کیا جائے، اور اس کا اصل درجہ اور مقصد ہے۔ ذکر موانع الانفاق فی سبیل اللہ، وہ موانع اسباب جو انفاق فی سبیل اللہ سے رکاوٹ بنتے ہیں، ان میں انسان کے اندر من یعنی احسان اور عزا اور تکلیف نہیں ہونی چاہیے، غرض نہ ہو اور عرض نہ ہو، دنیاوی کوئی غرض نہ ہو یا دنیاوی سامان مقصد نہ ہو، اور اگر یہ چیزیں ارادہ اور مقصد میں آئے گی، کوئی غرض یا عرض ہو تو ثواب نہیں ملے گا، من اور عزا ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ اس طرح ریاکاری ہے تو ریاکاری کی وجہ سے بھی ثواب سے محروم رہتا ہے۔ حق کے مقابلے میں خرچ کرے گا تو یہ بھی نہ ہونا چاہیے، مانا عقیدہ خراب ہو تو ثواب نہیں ملے گا۔ کراہیت الانفاق مغرمن، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے لیکن اس کو نقصان اور تاوان سمجھتا ہے، یہ بھی موانع ہے انفاق فی سبیل اللہ سے۔ عقوبت، اس کی سزا کیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرے گا، اس کی قرآن نے بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور قرآن نے انفاق کے مصارف کو ذکر کیا ہے۔ تو ایک ہے انفاق عامہ، عام انفاق ہے، تو عام انفاق کے اندر یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کے طور پر خرچ کیا جائے، اس کا مقصد ہے، یا حاجت دفع حاجت المسکین، مسکین کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ آیت البر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اس کے اندر وہ مصارف ذکر کی ہے، اور یہ انفاق عامہ کے مصارف ہے۔ ایک ہے انفاق جو ہے انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ جو دعوت اور درس اور تدریس اور جہاد میں جو انفاق ہے، اس کے مصارف سورہ بقرہ کی آیت جو بعد میں ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اس میں اس کا ذکر ہے۔ اور باقی رہ گئے زکوٰۃ کے مصارف، تو وہ سورہ توبہ کے اندر ذکر ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو یہ انفاق عامہ کے مصارف اور انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف اور زکوٰۃ کے مصارف، یہ مختلف صورتوں کے اندر ذکر ہے۔ تو انفاق کے شرائط بھی اور انفاق کے مصارف کو بھی دیکھ کر اس کے مناسب انسان عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔